جس طرح کوئی چیز پیاری ہو تو اس کے مختلف نام ہوتے ہیں. آپ کے لاڈلا بیٹا پیدا ہوا، گڈو، ببلو، پتہ نہیں کیا کیا، میرا موہنا، میرا سونا، میرا چاند، میرا چندہ، پتہ نہیں کیا کیا آدمی کہتا ہے. ایک ہی بیٹا آنکھوں کا تارا ہے، اس کے ہزار دسیوں نام اس کو دیتے ہیں. تو جو چیز پیاری ہوتی ہے اس کے نام بھی کئی ہوتے ہیں. ایسے ہی جنت کے بھی کئی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھے ہیں. چنانچہ ایک تو جنت ہے ہی، اللہ نے فرمایا جیسا کہ ساری الی مغفرت من ربکم وجنت، جنت تو اس کا نام ہے. اسی طرح دار السلام جنت کا نام ہے. اسی طرح جنت الخلد جنت کا نام ہے. دار المقامہ جنت کا نام ہے. جنت الماوہ جنت کا نام ہے. جنات عدن یہ بھی جنت کا نام ہے. دار الحیوان یہ بھی جنت کا نام ہے. جنات النعیم یہ بھی جنت کا نام ہے. المقام الامین یہ بھی جنت کا نام ہے. بے شمار اس طرح سے تقریباً فردوس یہ بھی جنت کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کے مختلف نام کیوں رکھے؟ اس لیے کہ بڑی محترم، بڑی معزز اور بڑی دلچسپ چیز ہے، اس لیے اس کو جو ہے اس کے کئی نام رکھے گئے، جیسے ہم کسی پیاری چیز کے کئی نام رکھتے ہیں. جنت کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قتل رجلا من اہل الذمۃ لم یجد ریح الجنۃ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ 70 عاما، کہ جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، یعنی مسلمان ملک ہے، اس نے کسی کافر کو پناہ دی، جیسے یہاں پر اسلامی ملک ہے، یہاں کافر رہتے ہیں، اب یہ ذمی ہے، اب یہاں کسی نے کسی ذمی کو قتل کر دیا بغیر کسی سبب کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے. 70 سال کی دوری سے اس کی خوشبو آدمی کو ملتی ہے، لیکن وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، جنت میں جہاں محل ہوں گے وہاں موتیوں کے خیمے بھی ہیں. جیسے یہ خیمے ہیں، یہ خیمے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، موتیوں کا خیمہ، ہیرے اور موتیوں کا خیمہ اللہ کے رسول، اور یہ سب مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے. خیمے کے اندر سے موتیاں کھدی ہوئی ہوں گی، اور اس کی لمبائی جو ہوگی، ایک خیمے کی لمبائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 میل ہوگی. کتنے میل؟ اب تو ہم تو 60 بائی 60 گھر کے بھی مالک نہیں ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن وہ وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو مومن کو ملنے والی ہے جنت، 60 میل ہوگی. اس میں مومن کے گھر والے ہوں گے، اور وہ مومن ان گھر والوں پر چکر لگاتا رہے گا، مگر یہ گھر والے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے. مومن سب کو دیکھے گا، یہاں ایک بیوی ہے، وہاں ایک بیوی ہے، وہاں ایک بیوی ہے، وہاں ایک بیوی. 60 میل وہ یہاں جائے گا، وہاں جائے گا، وہاں جائے گا. وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گی، لیکن یہ سب کو اپنی نظروں میں دیکھے گا اور سب کے پاس جائے گا. یعنی یہ مومن تو اس وسیع اور عریض خیمہ محل میں رہے گا، اپنی سب حوروں کو دیکھے گا. کوئی حور وہاں بیٹھی ہے، کوئی وہاں بیٹھی ہے، کوئی محل کے وہاں چہل قدمی کر رہی ہے، کوئی خیمے کے اس باغوں میں گھوم رہی ہے. یہ بیٹھ کے سب کو دیکھے گا، لیکن اس کو وہی دیکھے گی جس کے پاس یہ رہے گا. اللہ اکبر، جس کمرے میں رہے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں. یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. میرے عزیزوں، آپ سوچیں گے کہ یہاں دنیا میں تو کھا پی کر کے آرام کر کے سو جاتے ہیں، آدمی کو نیند آتی، کیا جنت میں بھی نیند آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، سیدنا جابر اور عبداللہ ابن ابی عوفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النوم اخو الموت، النوم اخو الموت ولا ینام اہل الجنہ. کہ نوم یعنی سونا یہ موت کی بہن ہے. ہمارے یہاں مثل کہتے ہیں کہ سونا اور مرنا برابر ہے. آدمی سویا ہوا ہے، چاقو مار دو، چھری مار دو، کچھ بھی مار دو، اس کو بیچارے کو کیا پتا. تو سونا اور مرنا یہ موت ہے. تو موت ولا ینام اہل الجنہ، اور موت یہ جنت میں نہیں آ سکتی ہے. اس لیے جنتی کو جنت میں نیند ہی نہیں آئے گی. اللہ ہمیشہ خوش باش فریش موڈ میں رہے گا وہ. اور جو جنت میں یہ تاجروں کے لیے یا جو مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی دیکھو اس میں کتنی بڑی عبرت ہے. جنت میں بازار بھی لگیں گے، مارکیٹیں بھی ہوں گی، اور وہ بازار حسن ہوں گے، حسن و جمال والی مارکیٹ ہوگی. چنانچہ سیدنا انس بن مالک سے مروی وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک بازار ہے، وہاں جنتی ہر جمعے کو جائیں گے. چنانچہ شمالی ہوا نمودار ہوگی جو ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں خوشبو کا چھڑکاؤ کرے گی، خوشبو چھڑکے گی. اس پر وہ حسن و جمال میں اور زیادہ ہو جائیں گے. پچھلے ہفتے
جو ذرا کمی آئی تھی اس ہفتے اور تر و تازہ حسین و جمیل ہو جائیں گے، اور جب اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے اور ان کی بیویاں ان کو دیکھیں گی، حوریں دیکھیں گی، وہاں کئی بیویاں ہوں گی بھائیوں، وہاں یہاں ایک ہی میں مر رہے ہو آپ، یا بعض لوگ ایک ہی کے انتظار میں مر رہے ہیں، ابھی تک شادی نہیں کر رہے ہیں، ابھی گھر بننا باقی ہے، ابھی فلانا کرنا ہے، ابھی بہن کی شادی کرنی بھی نہیں، فلاں نہیں کرنی ہے، فلانا ابھی چھت نہیں لگی ہے، ابھی دیوار نہیں اٹھی ہے، ابھی اتنی روزی نہیں ہے، اتنی کمائی نہیں، یہی مر رہے ہو، ایسے کرتے کرتے مر جاؤ گے۔ جلدی سے شادی کر لو، جلدی سے شادی کر لو، اللہ ساری برکتیں دے گا انشاءاللہ تعالی، فکر مند کرو، وہ لکشمی آئے گی خود برکت لے کے آئے گی۔ ہاں اسی لیے کفار لکشمی کہتے ہیں، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے یہ لکشمی آئے گی، برکت لے کے آئے گی، لیکن ان کے ہاں جو لکشمی ہے وہ برکت، وہ جہیز ہے، گھوڑے ہیں، جوڑے ہیں، توڑے ہیں، لاکھوں گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ آج ہم بھی اسی لعنت میں پڑ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ جو کافروں کے طریقے تھے آج ہمارے نوجوان بھی ڈاکٹر، انجینئر، منسٹر، پتہ نہیں کیا کیا بن کے اپنے بھائیوں کو، بہنوں شادیاں کرتے ہیں تو مطالبہ کرتے ہیں ہم کو کار چاہیے، ہم کو بلڈنگ چاہیے، ہم کو بنگلہ چاہیے، ہم کو راڈو گھڑی چاہیے، فلاں چاہیے۔ یہ حرام ہے سراسر، اللہ کی قسم یہ مال حرام ہے، حرام ہے، تمہارے لیے خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ تم اس بسترے پہ کیسے سو گے، اس صوفے پہ کیسے بیٹھو گے، اس کار پہ، اس موٹر سائیکل پہ کیسے سوار ہوگے جو باپ کے قرض سے لدا ہوا، وہ باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جا کے قرض لیتا ہے سود پر، اور وہ بیوی، وہ بیچاری جب تمہارا چہرہ دیکھے گی تو کس منہ سے تم سے محبت کرے گی، جب وہ اپنے پسمردہ بھائیوں اور اپنے روتے ہوئے باپ کو سوچے گی کہ میرا باپ اتنے لاکھ قرض لے کر کے میری شادی کیا، ابھی میری 3 بہنیں 4 اور بیٹی ہیں، میں اس مردود شوہر سے کیسے پیار کروں؟ تو جسم تو تمہارا ضرور ہو جائے گا لیکن شاید دل کے فتح کرنے میں تم کو زمانے لگ جائے۔ اس لیے یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، شادیوں کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج تم نے شادیوں کو مشکل بنا کر زنا کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو نوجوانوں، اور جس کی شادی نہیں ہو، جس کی بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے آپس میں بھائی چارگی سے ایک دوسرے سے شادی بیاہ بغیر لین دین کے کرو۔ کھجوروں پہ شادیاں ہوتی تھیں تو خالد بن ولید اور طلحہ اور زبیر جیسی ہستیاں پیدا ہوتی تھیں، آج کروڑوں لاکھوں کا لے رہے ہو تو مائیکل جیکسن جیسی اولاد پیدا کر رہے ہو۔ اور کیا، ٹیڑھے میڑھے لنگڑے جھوٹے، جدھر دیکھو ادھر جسم کا پنجر ہل رہا ہوتا ہے، جہاں دیکھو وہیں ناچ، جہاں دیکھو وہیں فحاشی، جہاں دیکھو وہیں بے حیائی۔ اللہ سے توبہ کرو۔ اس لیے یہ تمام سب چیزوں سے میرے عزیزوں بچو، المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن بازار حسن لگے گا، اس میں جنتی جائیں گے، حوروں کو دیکھیں گے، اور حوریں کہیں گی، ان کی بیویاں کہیں گی آج تو آپ بڑے ماشاءاللہ بن سنور کے آئے ہیں، بازار سے لوٹے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، تو وہ بھی کہیں گے ہاں ہاں ہم تمہیں خوبصورت لگ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے بعد جب ہم گئے تھے تمہیں اس حال میں تو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اب جب پلٹ کے آئے تو تمہارا بھی حسن و جمال زیادہ ہو گیا ہے، تمہارا بھی حسن و جمال زیادہ ہو گیا ہے۔ اسے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ شوہر اگر گھر سے باہر رہا ہو، کبھی آئے تو کم از کم بیوی سے ملاقات کرے تو اس کی تعریف بھی کرے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، تعریف کرنا چاہیے، تعریف اس کا حق ہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی تعریف کریں، شوہر کی تعریف کرے، اس کے سخاوت کی، اس کا شکریہ۔ ہماری عورتیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، مشرق میں یہ تو عربوں کی عورتیں تو بار بار پہ یا ابا فلان، اللہ تمہارے چہرے کو روشن کرے، تمہارے بچوں میں برکت دے، روزی میں برکت دے، یہ ہماری عورتیں ایک کلمہ بھی دل میں سب رکھیں گی۔ اللہ کی بندیوں زبان سے بھی نکالا کرو، دعا کرو۔ وہ اظہار کب ہوتا ہے؟ جب وہ کہتا میں دوسری شادی کروں گا، تب ساری محبت امٹ کے آ جاتی ہے، ساری محبت امٹ کے آ جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، ساری محبت، وہاں کیا فائدہ؟ اب تو وہ تمہاری اس خاموشی سے سوچ لیا کہ تمہارے دل میں اس کی محبت ہی نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اس کی تعریف کرو، شوہر کی بھی تعریف کرو، ابو فلان یا فلانے تمہیں اللہ جزائے خیر دے، کوئی بھی چیز چھوٹی سی ایک لبن بھی لا کے دے تو اس کو شکریہ، جزاک اللہ خیر۔